تو میرے دوست اللہ کے ساتھ جب بندہ مومن کا رشتہ ہے تو اس کی یہ جو پریشانیاں ہیں اس کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور چوتھی بات، ظالم، جابر، فاسق، اس پر جب آزمائش آتی ہے تو وہ آزمائش نہیں، وہ خدا کا قہر ٹوٹتا ہے اس پر۔ وہ فَبِمَا قَسَمَتْ أَيْدِيكُمْ، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظالم کی رسی دراز کر دیتا ہے، دراز کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، دراز کر دیتا ہے، جرم پہ جرم، گناہ پہ گناہ، ظلم پہ ظلم، زیادتی پہ زیادتی۔ فرمایا پھر جب اللہ اس کی رسی کو کھینچتا ہے تو حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں اللہ سے زیادہ سخت پکڑ کسی کی بھی نہیں ہے۔ جب پھر اللہ رسی کو کھینچتا ہے پھر چیخنا چلاتا ہے وہ، لیکن اس کی آواز بھی سننے والا کوئی نہیں ہوتا، پھر وہ کراہتا ہے درد کے ساتھ۔ اس کی مثال امام راضی فرماتے ہیں کہ فرعون لوگوں سے سجدے کروایا کرتا تھا، اور ایسا دور ہوتا تھا کہ لوگ ترس جاتے تھے کہ ہمارے سامنے ہی آئے تو ہم بات کریں، معاذ اللہ خدا بنا بیٹھا تھا۔ لیکن وہی فرعون جو 500 سال تک دعویٰ خدائی کرتا رہا، اسی کی سلطنت میں بہنے والے دریا کی لہروں کی نظر ہو گیا، چلاتا ہے، روتا ہے، کہتا او میں تو کل خدا بنتا تھا، کوئی اس طرح کرو مجھے اپنا پیر ہی پکڑا دو میں باہر نکل آؤں۔ لیکن میرے رب نے فرمایا ظالم کی رسی دراز کرتا ہوں، جب کھینچتا ہوں تو پھر میری پکڑ سے سخت کسی کی پکڑ ہوتی نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، ظلم زیادتی کرنے والا بھول جاتا ہے کہ مجھے شاید اس کا جواب نہیں دینا، حساب نہیں دینا۔ یاد رکھیے بڑا کڑا حساب ہے، پھر سالوں بیت جاتے ہیں بندہ حساب ہی دیتا رہتا ہے، صدیاں گزر جاتی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ ظلم سے ہی محفوظ فرمائے، اللہ زیادتیوں سے ہی ہمیں محفوظ فرمائے، ایسے لوگوں کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے۔ تو 4 باتیں ہو گئی، آزمائش، 4 صورتوں میں آزمائش انسان پر آتی ہے۔ اب اس آزمائش نے جب آنا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہر ایک پہ ہی آنا ہے؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ غور فرمانا ذرا میری بات پر۔ ہم نا کمپیریزن کرتے ہیں، تقابلی جائزہ لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ بڑا سکھی ہے، کیا بات ہے، وہ بڑا سکھی ہے، کیا بات ہے۔ ہم تقابلی جائزہ کرتے ہیں، اور اس جائزے کے اندر جب ہم اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو پھر ہم ناشکری والے جملے بولتے ہیں، کہتے ہیں وہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، میرے پاس کیا رہ گیا معاذ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کاش بولتا ہے نا اللہ کو ناراض کرتا ہے، یہ منع ہے شریعت میں۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں شریع، توجہ ہے آپ جی؟ نہیں جاگ کے سنیں گے بات تو میں عرض کر سکوں گا، ذرا زیادہ توجہ کریں۔ یہ بڑے لوگ ہم اس میں مبتلا ہیں۔ اگر میں اسے لے جاتا نا ٹائم پہ گزرا والا تو بچ جانا، یہ جملہ بولنا جائز نہیں، یہ جائز نہیں، یہ لفظ ادا کر۔ ہاں یہ لفظ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اگر فلانی کوتاہی نہ کرتا تو مجھ پہ یہ تکلیف نہ آتی، یہ لفظ کہہ سکتے۔ آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ وہاں پہنچ جاتا تو یہ بچ جاتا، کیا مطلب ہے؟ وہ ڈاکٹر خدا ہے معاذ اللہ؟ موت کون دیتا ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ تو وہ کہیں کسی جگہ بھی وہ شفا بھی دے سکتا ہے اور بیماری بھی دے سکتا ہے، موت بھی دے سکتا ہے، زندگی بھی دے سکتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ لفظ کہنا شریعت اسلامیہ میں منع ہے کہ میں لے جاتا تو یہ ہو جاتا، میں اگر پہنچا دیتا، وہ اگر ڈاکٹر اس کو دیکھ لیتا ایک دفعہ تو وہ نہیں، یہ لفظ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زندگی بھی اللہ کے ہاتھ، تو یہ لفظ ادا کرنے درست نہیں۔ یاد رکھیں ہم بولتے ہیں یہ لفظ کہ اس نے مار دیا، وہاں چلا جاتا تو بچ جاتا، بچ کیسے جاتا؟ جب موت آتی ہے تو رب فرماتا ہے ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی فلاں بڑا اچھا ہے، جی فلاں ایسے کر دیتا تو ایسے ہو جاتا۔ نہ بھائی میرے بھائی، یاد رکھ، آپ ٹٹول کے تو دیکھیں کہ وہ دکھی کتنا ہے۔ آپ نے سمجھ لیا اس کے پاس 4 پیسے آگے ہیں یا اس کا گھر اچھا بن گیا یا گاڑی مہنگی میں بیٹھتا تو یہ سکھی ہے۔ تکلیفوں کے مختلف رنگ ہیں، آزمائشوں کے مختلف رنگ ہیں، ہر آدمی کو اللہ نے مختلف انداز کی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ ہر امیر آدمی کو سکھی نہ سمجھیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو تقابل کر کے اللہ کی ناشکری نہ فرمائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام، ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی، دوست بن گیا، آپ اسے کہنے لگے یار تم نے کبھی کوئی کام ہی نہیں بتایا، تو
تو نے کبھی کام نہیں؟ کہنے لگا جی کام کیا بتانا، دکھ ہی بڑے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے ساری دنیا کو ہے؟ کہنے لگا جی مجھے کچھ زیادہ ہی ہے۔ میری حیات کا افسانہ پوچھنے والوں، کہیں کہیں سے یہ قصہ پڑھا نہ جائے گا۔ کہنے لگا جی مجھے ساری دنیا سے زیادہ آپ نے فرمایا نہیں، بڑے بڑے دکھی لوگ ہیں۔ کہنے لگا اچھا اگر آپ کو کر سکتے ہیں تو دعا کریں اللہ مجھے سکھی کر دے۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ فرمانے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے، مجھ پر بھی اللہ بڑی مہربان ہے، میں جب بھی کوئی دعا مانگتا ہوں میرا اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس طرح کر، اپنے پورے علاقے میں سکھی بندہ ڈھونڈ لے اور اس سکھی بندے کا آ کے مجھے بتا کہ یہ بڑا اچھا ہے، آپ دعا کریں اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ دعا کر دوں، میں دعا کر دوں گا اللہ تجھے بنا دے گا، تیرے ساتھ وعدہ رہا، ڈھونڈ لے۔ وہ کہتا میں تھک گیا ڈھونڈ ڈھونڈ کے، میں جس کو بھی ٹٹولتا ہوں اس کی تکلیفیں صحیح نہیں جاتی۔ کہتے ہیں ایک سونار مجھے مل گیا مصر میں، بڑی گاڑیاں، بڑے پیسے، بڑی جائیدادیں، 4 جوان بیٹے، کیا بات ہے، ہر طرف لہر بہر، سیاستدان بھی اس کو سلوٹ کرتے ہیں، مشائخ اور علماء سے بھی اس کا پیار ہے، بڑا کچھ ہے، قابل فخر زندگی، نماز روزے کا بھی پابند۔ کہتے ہیں میں آیا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، میں نے کہا میرے دوست مجھے بندہ مل گیا ہے، تو آپ اس طرح کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مجھے اس جیسا بنا دے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے اس طرح کر، اس کو ذرا تنہائی میں تو پوچھ، اسے اکیلا لے جا اور اسے جا کے پوچھ کہ تیرا حال کیا ہے، اسے پوچھ۔ کیا مطلب؟ فرمایا تو پوچھ لینا، ایک دفعہ تفتیش کر لے، میں دعا کر دوں گا تو بن جائے گا۔ شام واپس آئے تو کہنے لگے جی میں نے نہیں اس جیسا بننا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا بازو تھام کے سائڈ سے لے گیا ہوں۔ میں نے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا میں بچپن میں پیدا ہوا ہوں تو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا ہوں، اس گھر میں نے تکلیف نہیں دیکھی، میرا دادا بھی رئیس اعظم تھا، میرے والد کی بھی کیا بات تھی، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، ہر چیز ہے۔ تو میں نے کہا اصل معاملہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام میرے دوست ہیں، تو مجھے انہوں نے کہا ہے کہ میں دعا کر دوں گا اور اللہ تجھے دے دے گا، تو میں تیرے جیسا بننے کی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ اس کا غم سنے بغیر ہی میرے آنسو نکل گئے، اس درد سے وہ رویا۔ میری حیات کا افسانہ پوچھنے والے، کہیں کہیں سے یہ قصہ پڑھا نہ جائے گا۔ کہا اس تکلیف سے رویا کہ سہا نہ گیا۔ میں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ دولت تیرے پاس ہے، شہرت تیرے پاس ہے، عزت تیرے پاس ہے، گھر تیرے پاس ہے، بنگلہ تیرے پاس ہے، گاڑی تیرے پاس، بیوی تیرے، بچے۔ کہتا جب بچوں کا لفظ آیا تو اس نے کہا کہ چپ کر جا، آگے نہ جانا، تجھے پتا ہے کہ بچے کس کے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ چاروں میں نے مختلف جگہ سے لے کے پالے ہیں، میں دنیا کا وہ امیر آدمی ہوں، وہ سکھی ہوں جسے خدا نے سب کچھ دیا ہے پر دولت اولاد نہیں دی، میں وہ دنیا کا رئیس اعظم ہوں جس کے پاس سب کچھ ہے۔ کہا یہ 4 جوان ہو گئے ہیں، محنت سے پالا ہے، لیکن یہ مجھ سے حصے مانگتے ہیں، یہ مجھ سے پیسہ مانگتے ہیں، یہ مجھ سے جائیدادیں مانگتے ہیں۔ میں روز رات کو دنیا سو جاتی ہے اور میں ساری دنیا کا مال کما کے بستر پہ بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں خداوندا تو مہربانی کر کے مجھے ایک بیٹی دے دیتا، اللہ تو بے نیاز ہے، ایک بیٹی دے دیتا، کو میرے لیے روتی تو صحیح، کو میرے لیے مخلص ہو کے دعا تو مانگتی، کو میرے جگر کا ٹکڑا تو ہوتی، میرے وجود کا۔ کہنے لگا میرے جیسا دکھی کوئی نہیں، کائنات کے کل خزانے ہیں، لیکن پتر مجھے پتا ہے میں مر جاؤں گا تو یہ چاروں سجدہ شکر ادا کریں گے، میرے لیے دعا نہیں کریں گے، یہ شکر کریں گے میں مر گیا ہوں، نہ میرے جیسا نہ بننا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے کہنے لگے حضور مہربانی فرمائے، میں جس حال میں ہوں مجھے اسی حال میں رہنے دیں، میں جس حال میں ہوں مجھے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو۔ کیا یہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت فرماتے ہیں، کہتے ہیں تن میرا کنگھی ہوئے تے زلف سجن دی واواں، پوش میرے دی بن جائے جتی تے یار دے قدمی آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی پھر سکھ نو چلے ڈاواں، تے یار فریدا کدی مل پے سونا پھر انہوں رو رو درد سناواں، کبھی ملے نہ تو اسے بتاؤں بردوان من اللہ اکبر، ہوں میں اللہ کی رضا پہ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو
تے یار فریدا جے کبھی مل پہ سونا پھر رو رو درد سناوا، اگر ملے تو پھر اسے کہوں کہ میں ہوں راضی تیری رضا پہ، پر مجھے پوچھ کہ ہوں راضی پر درد سے ہوں، تکلیف سے ہوں، آزمائش میں ہوں۔ میرے دوست یاد رکھ، یہ جو ہم نے بنا لیا نا اور لیا، جس کو آپ دیکھتے ہیں فوری طور پہ ناشکری، وہ مجھ سے اچھا ہے، وہ مجھ سے تگڑا ہے، اس کی کیا بات ہے، وہ بڑا، پریشانیاں ہر شخص کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں، یہ ہر ایک۔ جب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے سب سے زیادہ آزمائشوں میں رکھا ہوا ہے، تو ہما چما کس کھاتے ہیں؟ تو آزمائشیں حصہ ہے زندگی کا۔ اب کرنا کیا ہے؟ یہ بات تو طے ہو گئی کہ آزمائش زندگی کا، بولیے اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے جب آزمائش آئے تو ہم نے اس وقت ان کا حل کیا سوچنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ آزمائش کا سب سے پہلا حل ہے دلیر ہو جائے۔ کیا کریں؟ یہ جو ڈپریشن کے مریض ہے نا بہت زیادہ، کہتے ہیں جی آپ کی شوگر کیسے بڑھ گئی، ٹینشن ہی بڑی لی ہے۔ بلڈ پریشر کس چیز سے ہوتا ہے؟ بولے کس بات کی ٹینشن لیتے ہیں ہم لوگ؟ خودکشیاں کتنی ہو رہی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ روز اخبار آپ کھولیں تو شاید آپ کو کبھی کوئی ایسا موقع میسر آئے جس میں لکھا ہوا ہو کہ آج کسی نے خودکشی نہیں کی، ورنہ ڈیلی کوئی نہ کوئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ پتہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ٹھیکہ میں نے لیا ہوا ہے، بچوں کا بھی، گھر کا بھی، سب کا ٹھیکہ۔ یہ ٹھیکہ ہم نے تو لے لیا نا۔ دیکھیں ذمہ داری کا احساس کرنا اور بات ہے، بچوں کی فکر کرنا اور بات ہے، ان کے لیے اسباب جمع کرنا اور بات ہے، لیکن ہم ذمہ دار۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ بول لینا، اللہ کا نام تو لینا چاہیے بس۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ